وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی کربلا میں تو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میری نظر میں بسا ہے، وہ دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میری نظر میں بسا ہے، وہ دل چاہتا ہے۔ آج ہم نبی سے اور آل نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں میں ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ محبت کیسی ہونا چاہیے؟ محبت صدیق اکبر کی جیسی ہونا چاہیے۔ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ کریں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جگہ جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال دولت کی جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہید محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ امام حسین نے مصطفیٰ کیا کربلا کے میدان میں۔ آج شاید کوئی بلکہ وہ مثال نہیں ملے گی۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہمارے بزرگ باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اگر کہیں جوان بیٹی یا جوان بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ یاد کرو کربلا کا وہ میدان، 56 سالہ امام حسین جنہوں نے جوان بیٹے کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان بھتیجے کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان بھائی کی لاشیں کو اٹھایا، جنہوں نے جوان
بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا جنہوں نے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھایا، جنہوں نے ننھے اصغر کی لاشیں کو اٹھایا. ایسے سب کیا ہوگا ذرا غور کرو. ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. حضرات محترم یہ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوا کرتی تھی حضور کے دور میں. کفار سے مشرکین سے جنگیں ہوا کرتی تھی. اس دور میں حضرات محترم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت حنظلہ جن کی ابھی شادی ہوئی تھی اور جنگ کا اعلان ہو گیا. حضرات محترم جنگ پر چلے گئے اور جنگ پر جانے کے بعد جنگ میں شہید ہوئے. حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں کہ لاشائے مبارک وہاں پر موجود نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد لاشا آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاشا سے پانی ٹپک رہا ہے. لاشا سے پانی ٹپک رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ حضرات محترم میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ حنظلہ جو کہ شادی ہوئی تھی یہ فوراً اس صبح کو جنگ پر چلے آئے. انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اسی لیے انہیں غسل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. یہ حضرت حنظلہ کی شان ہے. شعر ملاحظہ کریں. جہاد محبت کی آواز پہنچے، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز پہنچے، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت جہاد محبت کی آواز پہنچی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تو دل چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر. وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر تیری رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہید محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمیٹے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے.
سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کی شہادتیں ہم اور آپ سنتے چلے آئے، سناتے چلے آئے، سنتے چلے آئے، کلیجہ کانپ جاتا ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا روا ہو جایا کرتے ہیں۔ کربلا کی بات کی داستان اور زیادہ پرخطر ہے اور زیادہ غمگین ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد 10 محرم الحرام کی جمعہ امام حسین کی شہادت ہوئی، سب کچھ قربان ہو گیا۔ امام حسین کے بیٹے قربان شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے اور بھائی بھی شہید ہو گئے، دیگر جو ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں امام حسین سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ آج ہم بتاؤ امام حسین کی اس سجدے کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم ذرہ برابر بھی امام حسین کے سجدے کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم امام حسین کے سجدے کی قدر کرتے تو یارو آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، اور مسجدیں اگر ہماری بھری رہتی، مسجدیں ہماری پر رہا کرتی نمازوں سے، تو یاد رکھو کوئی ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کرتے۔ آج مسجدوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ میرے بھائیوں، امام حسین کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا۔ حالانکہ کسی کی موت و حیات سے سورج پر گہن لگنا یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کی موت و حیات سورج پر گہن نہیں لگتا۔ گویا امام حسین کی شہادت کے بعد جب سورج پر گہن لگا تو سورج نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، سورج نے اپنے آپ کو شرم سے چھپا لیا۔ یا ظالموں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں ظالموں نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، ان لوگوں کو شہید کیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جایا کرتا ہے، جن پر ہم بسا اوقات درود پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کربلا کے میدان میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دل میں یزیدیوں کو تارے نظر آنے لگے، کہتے نہیں دل میں تارے نظر آنا، دل میں اندھیرا چھا جانا۔ حضرات محترم، اندھیرا چھا گیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہیں پر بس نہیں چلا، اب شام جب دن گزرا تو رات آئی 11ویں، ان ظالموں نے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا ظلم کیا، کیسے صبر کیا ہوگا سیدہ زینب نے، کیسے صبر کیا ہوگا سیدہ شہربانو نے، کیسا ظلم، کیسا صبر کیا ہوگا ام رباب نے، کیسا صبر کیا ہوگا ام کلثوم نے، کیسا صبر کیا ہوگا چھوٹی سی سکینہ نے۔ حضرات محترم، لاشیں مبارکاؤں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ یہیں پر بس نہیں چلا، جو خیمے بچے تھے، شہزادیاں تھیں، سیدزادیاں تھیں، ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، اللہ اکبر، خیموں کو آگ لگا دی۔ ذرا غور کریں، آج ہمارا گھر اگر جلایا جائے تو ہم پر کتنی تکلیف ہوگی۔ آج آل نبی کے گھر کی شہزادیوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ کیسے صبر کیا ہوگا انہوں نے، کیسے صبر کے مجسمہ بن کر کے گھوڑے گئے، گھروں کو جلا دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ یہیں پر بس نہیں چلا، ظالموں نے خیموں کو لوٹ لیا، خیموں کو لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کا جو جھولا تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ ظالم لوٹ لے گئے، لوٹنے کے بعد حضرات محترم دوپٹوں کو بھی ظالموں نے چھین لیا۔ ان شہزادیوں کا دوپٹہ چھینا گیا جن کے بالوں کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سروں سے کبھی دوپٹے نہیں ہٹے، ان شہزادیوں کے ظالموں نے آج دوپٹے چھین لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا سما ہوگا کہ جن شہزادیوں نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا، آج ظالم یزیدیوں نے ان کے پردوں کو، ان کے دوپٹوں کو چھین لیا۔ یہیں پر بس نہیں چلا، حضرات محترم، مال و زیور لوٹ لیا، جو بھی کچھ تھا وہ سب کچھ لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد حضرات محترم امام حسین کی شہزادی، جسے سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے، ان کی
बालियों को जो कानों में बाली पहनी थी, जालिम चाहते तो ऐसे ही भी उतरवा सकते थे, पर जालिमों ने ऐसा जुल्म किया। हज़रत मोहतरम बालियों को पकड़ा और तो इस तेज तरीके से खींच लिया, यहाँ तक कि सैयदा सकीना के कान फट गए, कानों से खून दबा दबा हो गया। सैयदा सकीना ने कहा, जालिमों, तुम नहीं जानते हो तुम कितना जुल्म कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम किस पर जुल्म कर रहे हो, तुम नहीं जानते तुम किसको सता रहे हो, तुम नहीं जानते कि हम आले नबी हैं, हम औलादे अली हैं, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। जालिमों, ऐसा जुल्म ना करो, तुमने इतना तो जुल्म कर लिया। हज़रत मोहतरम यहीं पर जालिम यजीदियों का बस नहीं चला। सैयदा सकीना के हज़रत मोहतरम वो लहाए मुबारक, वो रुखसारे मुबारक जो नर्म नाज़ुक है, उन पर उन जालिमों ने तमाचे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सब कुछ लूट लिया। लूटने के बाद खेमों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद बीमार सैयदे सज्जाद, बीमार ज़ैनुल आबिदीन अभी खेमे के अंदर है। बुखार इतना शदीद है कि उठने की ताब नहीं है, चलने की ताब नहीं है। अब सैयदा ज़ैनब परेशान है, कभी खेमे की तरफ जाती है, खेमे में आग की लपटें उठ रही है, बाहर आ जाती है, फिर ख्याल आता है मेरे भाई हुसैन की नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मेरे भतीजे से चलेगी, मैं कैसे उसे कलहा छोड़ दूं। हज़रत मोहतरम सैयदा ने हिम्मत करके खेमे में छलांग लगाई है। खेमे में छलांग लगाने के बाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन सैयदे सज्जाद को अपनी पुश्ते मुबारक पर डाला और हिम्मत करके बाहर ले आए। हज़रत मोहतरम जालिम यजीदी अपने खेमों में पहुंच गए, अपने अड्डों पर पहुंच गए और वहां पर हज़रत जश्न का इंतजाम किया गया है कि आज इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया है, आज इमाम हुसैन के सर को काट दिया है। ऊंट को ज़िबा किया गया। ऊंट को ज़िबा करने के बाद हज़रत मोहतरम और आप समाप्त कर लें कि रिवायतें कई तरीके से करबला की बयान की गई है। किसी एक इंसान ने करबला की रिवायत को बयान नहीं किया है, बेशुमार लोगों ने करबला की रिवायतों को बयान किया है। हमारा ईमान है, हम करबला की रिवायत पर ईमान रखते हैं, हमें चेमी गोलियां करने की जरूरत नहीं है। हमें जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान आलिम दीन सुनाएगा हम उस पर अमल करेंगे और उससे सच्चा जानेंगे। तो हज़रत मोहतरम जालिम यजीदी ने ऊंट को ज़िबा किया। ऊंट को ज़िबा करने के बाद हज़रत मोहतरम ऊंट को ज़िबा करने के बाद पकाने का इंतजाम किया गया। इधर सैयदा ज़ैनब है, रात 11वीं रात आई है, 10वीं का दिन गुजर गया, 11वीं रात आई है। अब लाशाए मुबारक को हज़रत मोहतरम मैदान में पड़े हुए हैं। अब लाशाए मुबारक की पहरेदारी कौन करे, अब लाशाए मुबारक को कौन देखे, लाशाए मुबारक को कौन रखाए। सैयदा ज़ैनब को कुछ ना मिला, सैयदा ज़ैनब तलाश करती है। हज़रत मोहतरम देख टूटा हुआ खंजर मिलता है। सैयदा ज़ैनब उसी खंजर को लेकर के इधर उधर लाशों के करीब दौड़ने लगी, कभी इधर चक्कर लगा रही है, कभी उधर चक्कर लगा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जालिम यजीदी आए और लाशों पर और जुल्म करे और लाशों को कुचले। यहाँ तक कि कुचल तो इतनी दी थी कि हज़रत मोहतरम लाशें मुबारक लंबे लंबे हो गए थे, इतने कुचल दिए गए थे। जरा आप अंदाजा लगाओ, आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाए, घोड़े बिठा पड़ेगी तो जिस्म का हाजिसी की हालत कैसी होगी। अब आप अंदाजा लगाए करबला के मैदान में कैसा हुआ होगा। उधर हज़रत मोहतरम हज़रत हुर की बीवी जो अभी जालिम यजीदियों के लश्कर में थी, उन्हीं के कब्जे में थी, करना आ सकी। हज़रत हुर तो आ गए थे और इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो चुके थे। उधर जालिम यजीदियों से हुर की बीवी कहती है, ए जालिमों, तुमने इतना तो जुल्म कर लिया है, तुमने इतना तो सता लिया है, तुमने इन बचे हुए काफिले को जिसपे शहजादिया है इन्हें अपने ज़ात के दरबार में ले जाना है, तभी तो तुमने इनाम मिलना है। ऐ जालिमों, जरा गौर करो, कम से कम 4 दिन हो गए हैं, प्यास की शिद्दत है, पानी को रोक दिया गया है, प्यास की शिद्दत है, भूख की शिद्दत है, खाना नहीं है, 4 दिन के भूखे प्यासे हैं। अगर जालिमों उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या इतने जज्बात के दरबार में ले जाओगे, कैसे तुम इनाम हासिल करोगे। ए जालिमों, तुम थोड़ा सा पानी वहां तक पहुंचा दो ताकि उन बच्चियों की और उन शहजादियों की प्यास बुझ सके। हज़रत मोहतरम जालिम यजीदी कहने लगे, हम पानी नहीं पहुंचाएंगे। बार बार उनकी बीवी ने इसरार किया तो कहा तुम ही पानी को पहुंचा दे। उनकी बीवी ने मशरीजे में पानी दिया। इधर हज़रत सैयदा ज़ैनब हज़रत मोहतरम लाशाए मुबारका की देखभाल कर रही है, लाशों को देख रही है। रात का वक्त है, रात का अंधेरा वक्त है, तारीकी रात है। सैयदा ज़ैनब के कानों में उन्हीं लाशों के दरमियान से एक रोने की आवाज आती है, सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई रोता हो, जैसे कोई सिसकियां लेता हो। सैयदा ज़ैनब परेशान हो, इतने
غیب ان لاشوں کے پاس سے کیسی آواز آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ سیدہ زینب عباس کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک ننھی سی بچی ہے، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جو ایک لاش آئے مبارک کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی ہے۔ سر رکھ کر رونے کے بعد کہہ رہی ہے بابا میں تمہارے سینے پر سر رکھ کے زندگی میں سویا کرتی تھی، میں کبھی تمہارے سینے کے علاوہ زندگی میں نہیں سوئی۔ اے بابا آج تمہاری سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اے بابا تمہاری سکینہ کو قرار نہیں آ رہا ہے، اے بابا تمہاری سکینہ کو چین نہیں آ رہا ہے، اے بابا جو سکینہ تمہارے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی آج تو سکینہ کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے، ظالم وزیریوں نے بستر کو بھی چھین لیا ہے، سب کچھ لوٹ لے گئے ہیں، اے بابا تمہاری سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرات محترم سیدہ زینب پاس پہنچتی ہے تو پاس پہنچنے کے بعد کیا دیکھتی ہے، سیدہ سکینہ لاش مبارک سے لپٹ کر رو رہی ہے اور حضرات محترم سینہ مبارک پر لیٹی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے ذرا غور کرے کہ لاشائے مبارک جو کچلے ہوئے تھے جن کے سر تن سے جدا تھے ان لاشائے مبارک میں سیدہ سکینہ نے کیسے پہچانا ہوگا اپنے بابا حسین کے لاشا کو؟ تو سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد کہا بیٹی بھتیجی تو آج یہ بتا یہ لاشائے مبارک یہ ہے جو دل میں صحیح طریقے سے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے ذات کی تاریکی میں اس کیسے پہچان لیا کہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے اور تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو حضرت محترم سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب مجھے چین نہیں آ رہا تھا، جب مجھے قرار نہیں آ رہا تھا تو میں یہیں پر آئی۔ آنے کے بعد میں نے عرض کی بابا جان کہاں چلے گئے تم؟ بابا جان کہاں تم اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بابا جان تمہاری بیٹی سکینہ تمہارے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی، آج تمہارے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی، بابا جان تمہارا سینہ بھی نہیں مل رہا ہے، بابا جان آج سونے کے لیے کوئی بستر بھی نہیں ہے، تمہاری سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اے پھوپھی جان جب میں نے اتنا کہا تھا تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی کہ بیٹی میں ہی تمہارا بابا حسین ہوں۔ میں سمجھ گئی یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ میں آ کر ان کے سینے پر سر رکھ کر حضرات محترم سیدہ سکینہ نے بیان کیا کہ میں آ کر سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حضرات محترم دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی ہے، ادھر حضرت ہلکی بھی پانی لے کر کے آ رہی ہے۔ حضرت محترم پانی لے کر آئی تو سیدہ زینب کو لگا آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، اب کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا، سب کچھ تو ہمارا قربان ہو گیا تم نے۔ حضرت محترم سیدہ زینب کہتی آگے نہ بڑھنا، مگر وہ سایہ قریب آتا جا رہا ہے، وہ آہٹ قریب آتی جا رہی ہے۔ جب قریب آئی تو آواز آئی کہ سیدہ زینب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں عورت ہوں، تمہارے لیے پانی لے کر کے آئی ہوں، تمہارے خیموں میں پانی نہیں پہنچا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں، پانی کا مشکیزہ لے کر کے آئی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا میں پانی نہیں چاہیے، اب ہم پانی کا کیا کریں گے؟ ننھا علی اصغر پیاس کی شدت میں شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم شہید ہو گیا، میرے بھائی حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں پانی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تو حضرات محترم آپ اندازہ لگائے سیدہ زینب پانی کو قبول نہیں کر رہی ہے، مگر نبی اور آل نبی کا معاملہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی جلال میں ہوا کرتے تھے، حضرات محترم جب میرے آقا غصے میں ہوا کرتے تھے، جب غصے میں ہوا کرتے تھے تو حضرات محترم وہاں کے لوگوں کا رواج تھا، معاملہ تھا کہ جب آقا غصے میں ہو تو سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے دو، آقا کا جلال ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی سور کی بیوی نے بھی سوچا تھا جب سیدہ زینب جلال میں ہے، ابھی غصے میں ہے، یہ پانی قبول نہیں کر رہی ہے، اگر انہیں ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ کا اگر واسطہ دیا جائے تو حضرات محترم ایسا ہی ان کی بیوی نے کیا، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پانی کو قبول کر لو۔ حضرات محترم پانی لیا گیا، پانی لینے کے بعد خیمے کے اندر لایا گیا اور سیدہ زینب
زینب نے حضرات محترم پانی کٹورے میں کیا ہے، پانی پیالے میں کیا ہے، تو حضرات محترم سب سے چھوٹی وہاں پر سیدہ سکینہ ہی بچی تھی، سیدہ سکینہ بچی تھی، تو سیدہ سکینہ جو کہ بے ہوشی کی عالم میں تھی، روتی تھی، روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ حضرات محترم پانی کا چھینٹا جب سیدہ سکینہ کے چہرے مبارک پر سیدہ زینب نے مارے تو پھر سیدہ سکینہ کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد فوراً کہتی پھوپھی کیا چچا عباس پانی لے آئے، کیا چچا عباس پانی لے آئے؟ سیدہ زینب کہتی ہے اے بیٹی، اے میری بھتیجی، تمہارے چچا عباس اب نہیں آئیں گے، وہ تو ساقیہ کوثر کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہ وہاں پر سیراب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں اب تمہارے پاس پانی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ تو حضرات محترم پانی کا پیالہ لیا گیا، سیدہ سکینہ کو دیا گیا، کہا بیٹی پانی کو پی لو۔ تو پھوپھی جان سے بیٹی پوچھتی پھوپھی جان کیا آپ نے پانی کو پی لیا ہے؟ تو پھوپھی یہ میری بھتیجی، میرے نانا کا فرمان ہے، نانا کا کام ہے، نانا کی سنت ہے، جب گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو کھلائی جائے، جب گھر میں کوئی چیز لائی جائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو پلائی جائے۔ اے میری بھتیجی، یہاں پر سب سے چھوٹی تم ہو، اسی لیے نانا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ پانی کا پیالہ ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں، تاکہ پہلے تم پی لو، اس کے بعد ہم پانی پیئیں گے۔ حضرات محترم سیدہ سکینہ جو کہ 4 دن سے پیاسی تھی، پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی، چلنے کی تاب نہیں ہے، بار بار بے ہوش ہو جایا کرتی ہے، پوری طاقت کو اکٹھا کیا، پوری طاقت اکٹھا کرنے کے بعد سیدہ سکینہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد دوڑ کر جانے لگی۔ سیدہ زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی جان کیا تم بھول گئی، ابھی تمہیں نے کہا تھا کہ نانا جان کا فرمان ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا ہو اسے پہلے کھلایا پلایا جائے، تو پھوپھی جان تم بھول رہی ہو۔ بھیا ننا اصغر سب سے چھوٹا ہے قافلے میں، بھیا ننا اصغر سب سے چھوٹا ہے۔ حضرات محترم سیدہ زینب کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی اور بیبیوں کے حضرات محترم سینے پر نشتر تک چھپ گیا۔ حضرات محترم اسی طریقے سے 11 محرم الحرام کی رات گزرتی گئی، اب رات گزر گئی، رات کی تاریکی میں تو کوئی نہیں دیکھ سکا، اب صبح نمودار ہوئی، 11 تاریخ کی صبح آئی۔ حضرات محترم صبح آنے کے بعد سوچا کچھ نیا معاملہ ہوگا، کچھ آسانی ہوگی، اور جب 11 تاریخ کی صبح آئی تو اور قیامت لے کر کے آئی۔ حضرات محترم جب سورج کی کرنیں پھیلنے لگی، جب اجالا ہونے لگا تو سیدہ شہر بانو نے کہا اے زینب آپ تو رات کی تاریکی میں ہم تھے، ہمارے دوپٹے نہیں، دوپٹوں کو چھین لیا گیا ہے، ہم نے رات کی تاریکی میں تو کوئی دقت نہ ہوئی، اب دن کا اجالا ہے، اب ہم کیسے پردہ کریں گے، اب ہم کیسے اپنے چہروں کو چھپائیں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اے اسلام کی شہزادیوں، اے میری ساتھیوں، ذرا غور کرو، تمہیں اب تک ہمارے پاس پردہ تھا تو ہم نے دوپٹے سے یا چادر سے پردہ کیا تھا، اب ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو سنو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں لمبے لمبے بال کس لیے دیے ہیں؟ یہ اللہ نے بال اسی دن کے لیے دیے ہیں، اپنے اپنے بالوں سے اپنے اپنے چہروں کا پردہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اندازہ لگائے، آج ہم اور آپ حضرات محترم کربلا والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں قوم کی سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ شہر والوں سے محبت کا دعویٰ پیش کرتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائے کہ کتنا پردے کا اہتمام کر رہی ہے، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کتنا پردے میں رکھ رہے ہیں، کتنا ٹوک رہے ہیں، اپنی بیویوں کو ہم کتنا پردے میں رکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، کیا بے پردگی سے سیدہ زینب خوش ہو جائیں گی؟ کیا بے پردگی سے امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ کیا حضرات محترم ام کلثوم خوش ہو جائیں گی؟ کیا ام رباب خوش ہو جائیں گی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں، کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر انہیں خوش کرنا ہے، اگر انہیں راضی کرنا ہے تو حضرات محترم مردوں کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، عورتوں کو بھی اپنا کردار بدلنا پڑے گا، ہمیں عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ یاد رکھو اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اللہ کے نبی کے سچے غلام بن گئے، امام حسین کے سچے غلام بن گئے، تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سبر جائے گی، خدا بھی سبر جائے گی۔
آئے گی. تو حضرات محترم ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں پہ اسلامی ماحول پیدا کرنے کی. تو جب 11 تاریخ کی صبح نمودار ہوئی، بیویوں نے شہزادیوں نے اپنے بالوں سے حضرات محترم پردہ کر لیا. اب ظالموں کا بس یہیں پر نہیں چلا. صبح نمودار ہوئی، ظالم یزیدی پھر آئے. آنے کے بعد حضرات محترم سب قافلے والوں کو لیا. اب آپ اندازہ لگائیں کیسا ظلم کیا. اب یہاں سے انتہا دیکھیں کہ ظلم کیسا شروع ہوا ہے. حضرات محترم قافلے والوں کو انہوں نے ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا. اب ظالموں نے ایسا نہیں باندھا کہ برابر برابر والے کو باندھ دے اور باندھ کر کے لے جائے. ظالموں نے ایک بڑے کو باندھا، اس کے ساتھ چھوٹے بچے کو باندھا تاکہ تکلیف ہو. اگر چھوٹے بچے کی حمایت کرے گا تو بڑا لشکر کے چلے گا تو بڑے کو تکلیف ہوگی، اور اگر بڑا سیدھا ہونے کا نام لے گا، اگر سیدھا ہوگا تو بچے کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے سے باندھا گیا. حضرات محترم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی. اب بیمار سید سجاد زین العابدین امام زین العابدین کو حضرات محترم جو بخار کی شدت پہ ہے، جنہیں کھڑے ہونے کی تاب نہیں رہی ہے کیونکہ کئی دن کا بخار ہے اور پیاس کی بھی شدت ہے. حضرات محترم امام زین العابدین کے گلے میں وہ لوگ جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو اِنَّ الْمُبَتَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضرات محترم جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود نہ پڑا کرو، مجھ پر جب درود پڑا کرو تو میری آل نبی اس میں شامل کر لیا کرو. آل نبی کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے. حضرات محترم اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے. بیمار امام زین العابدین کے گلے میں اللہ اکبر کبیرہ لوہے کا توق پہنایا گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. اب آپ اندازہ لگائیں جو کئی دن کا بیمار ہو، جسے کھڑے ہونے کی تاب نہ ہو، اس کے گلے میں بھاری بھرکم لوہے کا حضرات محترم توق پہنایا گیا ہو، وہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا، کیسا ظلم ہوتا ہوگا. حضرات محترم باندھنے کے بعد اونٹوں پر بٹھایا گیا. قافلے کو جب اونٹوں پر بٹھایا گیا تو حضرات محترم امام زین العابدین کے ہاتھ میں لگام کو دیا گیا، نقاب کو دیا گیا، اور امام زین العابدین سے کہا گیا گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، کہا چلو لگام لے کر کے. اب امام زین العابدین چلنے کی کوشش کرتے ہیں، گر جاتے ہیں. جب نہیں چل پاتے ہیں تو ظالم یزیدی حضرات محترم امام زین العابدین کی پشت مبارک پر کوڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب چلتے ہیں تو وہ چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کوڑا مارا جاتا ہے. سیدہ زینب پکار اٹھی، ظالموں کچھ تو رحم کرو، ہم آل نبی ہے، ہم اولاد علی ہے، ہمارے بارے میں تطہیر نازل ہوئی ہے، ہمارا ہی وہی گھرانہ ہے کہ جن کے گھر میں بغیر اجازت کے فرشتوں کا سردار بھی نہیں آتا تھا. اے ظالموں کچھ تو رحم کرو، میرے بھتیجے پر کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ مر جائے گا، اس پر رحم کرو، میرے بھائی حسین کی نسل کیسے چلے گی. حضرات محترم امام زین العابدین کو بھی اونٹ پر بٹھا دیا گیا. اب قافلے کو لے جایا جا رہا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے اے ظالموں تم نے ہماری ایک نہ سنی، اے ظالموں تم نے ہماری ایک نہ مانی. اتنی بات ہماری مان لو کہ اتنی بات ہماری مان لو کہ اسے جدھر سے ہمارے جدھر لاشائے مبارک پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، اسی طرف سے ہمارے قافلے کو لے چلو. حضرات محترم مقصوفہ کے لیے قافلہ روانہ ہوتا ہے جہاں پر شہدائے کرام کے لاشا پڑے ہوئے تھے. وہیں پر جانے کے بعد حضرات محترم سیدہ زینب نے مدینے کی طرف اپنے نانا جان کی طرف لو لگائی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہوں گے، اے نانا جان آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے نواسا، آپ کا وہ نواسا، اے نانا جان جس کی خاطر آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جسے آپ کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جس کے ہونٹوں کو آپ چوسا کرتے تھے، اے نانا جان آپ کا وہ نواسا جس کے جسم کو آپ چوسا کرتے تھے، اے نانا جان آپ کے اس نواسے کے ساتھ آج ظالموں نے کیسا ظلم کیا ہے. اے نانا جان آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا وہی نواسا جس کے لیے
اگر عید پر ضد کر جائے تو جنت سے جوڑا آ جائے، جنت سے کپڑا آ جائے۔ اے نانا جان آج تمہارا وہی لباسا، آج تمہارا وہی حسین بغیر گورے کفن کی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے۔ اے نانا جان خبر لیجئے، حضرت محترم سیدہ زینب کے جملے جب یہ بیان کیے گئے تو وہاں پر اپنی اور بیگانے سب رونے لگے۔ اب قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلتے چلتے حضرت محترم منزلیں طے کر رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت محترم کوفہ کے قریب جب قافلہ پہنچنے والا تھا، ان ظالموں نے یہ نہیں بتایا کوفہ میں کہ ہم نے حسین کو یا آل نبی کو قتل کیا ہے، بلکہ ان ظالموں نے کہا تھا، وہاں کوفے میں اعلان کر دیا تھا کچھ باغی تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کا سر ہم لے کر کے آ رہے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے، اور وہ ایسے باغی نہیں تھے، وہ ایسے باغی تھے جو راستے میں رک کر کے اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ من ذالک، جو راستے میں رہزنی کیا کرتے تھے، وہ راستے میں قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ حضرات محترم اس طریقے سے ان ظالموں نے کوفہ میں اعلان کیا تھا، کیونکہ ظالم بھی جانتے تھے، کوفہ والے بھی علی کو جانتے ہیں، کوفہ والوں نے علی کو بہت سنا ہے، کوفہ والے بھی علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم باغیوں کے ہم سر لے کر کے آ رہے ہیں، ان کی گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کر کے لا رہے ہیں۔ حضرات جب کوفہ میں پہنچا، قافلہ کوفہ میں پہنچنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں اعلان کر دیا گیا، اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ جاؤ، اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات محترم لوگ چھتوں پر کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب پریشان ہے کہ نبی کے گھر والوں کا آج کیسا تماشا بنایا جا رہا ہے، آج کیسا تماشا کیا جا رہا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، عورتیں روٹیاں پھینک رہی ہیں، صدقے دے رہی ہیں، اور بھی چیزیں دے رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آ جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ رزق کیوں پھینک رہی ہو؟ حضرات محترم پھینکنے والے کوفی عورتوں نے کہا، یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، تم قیدی ہو، صدقہ قیدیوں کو دینے سے علی نے فرمایا تھا صدقہ قیدیوں کو دیا کرو، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہے، اسی لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، یہ نہ پھینکو، ہم پہ تو صدقہ کھانا ہی حرام ہے، کیونکہ ہم آل نبی ہیں، ہم اولاد علی ہیں، یہ حسین کا سر ہے جو آگے ہے، میں حسین کی بہن ہوں۔ جب کوفیوں کو یہ پتہ چلا تو حضرات محترم کوفی رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے۔ سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بائیں بیلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے کم از کم 150 خطوط لکھے تھے میرے بھائی حسین کے لیے، اور نہ جانے کتنے عام لوگوں نے خط لکھے تھے، اور جب میرا بھائی یہاں آیا تم نے بے وفائی کی تھی، تم نے کیا صلہ دیا میرے بھائی کو محبت کا، اب تم زندگی بھر ایسے ہی روتے رہو۔ یاد رکھو آج بھی کوفی روتے ہیں۔ حضرات محترم ان کی زندگی میں رونا ہے، ان کی زندگی میں ماتم کرنا ہے۔ حضرات محترم ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، ہمارا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یاد حسین مناتے ہیں، کربلا کی داستان سناتے ہیں تاکہ حسین کی محبت ہمارے سینوں میں رہے اور حسین کی صبر کی خیرات ہمیں ملتی رہے۔ حضرات محترم کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا، اے سیدہ پاک، اے زینب تمہیں کوفے میں کیا کیا گیا تھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا؟ تو سیدہ زینب رو کر بیان کرتی ہے، ان ظالموں نے ایک دن میں کوفہ کے بازاروں میں ہمیں 3 مرتبہ گھمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بالوں کو کبھی چاند اور سورج نے نہ دیکھا ہو، ظالم کیسا تماشا بنائے ہوئے ہیں، کوفہ کے بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ حضرات محترم رات ہو چکی تھی، تو حضرات محترم جب رات ہو گئی تو خولی کے پاس سر تھا، خولی نے دیکھا جب رات ہو گئی ہے، اگر رات میں ابن زیاد کے پاس میں سر لے کر کے جاؤں گا تو مجھے کوئی انعام نہ دے گا، وہ شراب کے نشے میں ہوگا، شراب کے نشے میں دھت ہوگا، وہ مجھے ڈانٹ پھٹکار کے بھاگا دے گا۔ اس نے سر امام حسین کا لیا اور قافلے کو ٹھہرا دیا ایک جگہ پر، امام حسین کا سر لے کر کے اپنے گھر پر گیا۔ حضرات محترم جب خولی گھر پر گیا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے، یہ تو کہاں سے سر لے کر کے آیا ہے؟
تو حضرت محترم وہ کھولی کہنے لگا یہ باغی ہو گئے تھے، ہم نے ان کے سر کو کاٹ لیا ہے، ان کی بہن کی بیویوں کو اور بہن بیٹیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ تو حضرت محترم کیونکہ امام حسین کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ کچھ ٹائم تک رہے ہیں، اس لیے لوگ پہچانا کرتے تھے۔ تو حضرت محترم کھولی کی بیوی نے کہا اے ظالم تو نے یہ کیا ظلم کیا ہے، تو نے نواسہ رسول، تو نے آل رسول کا سر کاٹا ہے، تو سر کاٹ کر کے لایا ہے۔ اے ظالم اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی چھوڑ کر کے چلی جاتی، میں تیرا گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی، کیونکہ وہ اہل بیت خان سے محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت محترم تھکا ہوا تھا کھولی، اس نے سر رکھا، سر رکھنے کے بعد جا کر کے سو گیا۔ کھولی کی بیوی نے سر کو لیا، اونچی جگہ پر رکھا، سر کو دھویا، اس کی گردنوں کو بال صاف کی، بالوں کو کاڑا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگی، دردوں کی ہدیہ نچھاور کرنے لگی، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے حضرت محترم بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ آنکھ لگ گئی پر درود جاری ہے، درود جاری ہے۔ حضرت محترم کیا دیکھتی ہے کہ چند خوبصورت عورتیں آتی ہیں، آنے کے بعد سر حسین کو چومتی ہے۔ تو کھولی کی بیوی کہتی ہے تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک عورت کہتی ہے میں سیدہ فاطمہ الزہرا حسین کی ماں ہوں، اور یہ دوسری عورت جو چومتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے یہ خدیجہ۔ حضرت محترم یہ خدیجہ امام حسین کی نانی جان ہے۔ تیسری کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آسیہ ہے، چوتھی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ پھر وہ عورتیں چلی جاتی ہے سر حسین کو چوم کر کے، پھر وہ کھولی کی بیوی دیکھتی ہے کہ یہ جو خوبصورت جوان ہے، جو خوبصورت بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، چہرے سے نور کی شعائیں ٹپک رہی ہے، وہ چہرہ آتا ہے، آنے کے بعد سر حسین کو چومتا ہے، وہ سر دیتا ہے۔ تو حضرت محترم کھولی کی بیوی پوچھتی ہے بزرگ تم کون ہو؟ تو حضرت محترم آنے والے بزرگ کہتے ہیں اے عورت تو مجھ سے پوچھتی ہے میں کون ہوں؟ تو میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میرے خواب کی تکمیل آج تفسیر اور تکمیل حسین نے کربلا میں کی ہے، اسی لیے میں حسین کے چہرے کو بوسہ دینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حسین کی عظمت کتنی بلند ہے۔ حسین تیری بلندیوں کو سلام، حسین تیری رفعتوں کو سلام، حسین تیری جرأت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام۔ حضرت محترم اب ابن زیاد کے دربار میں وہ کٹا ہوا سر اور وہ لٹا ہوا قافلہ لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت محترم پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان عورتوں کو قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد حضرت محترم سر حسین پر چھڑی مارنے لگا۔ اے حسین تیرے دانت تو بڑے خوبصورت ہے، اے حسین تیرے ہونٹ تو بڑے خوبصورت ہے، اور کہتا ہے سیدہ زینب سے دیکھ میں نے تیرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے، دیکھ تیرے بھائی نے بات نہ مانی، اس نے بغاوت کی، اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ سیدہ زینب بے باکی کے عالم میں بولتی ہے اے ظالم اللہ نے میرے بھائی کو قتل نہیں کیا ہے، موت اللہ کی طرف سے دی، پر قتل کرنے والے تم تھے، یہ تو اللہ کو منظور تھا، اسی لیے امام حسین میرے بھائی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت محترم وہاں پر حضرت محترم ایک صحابی رسول تھے، جب حضرت محترم ابن زیاد سارے حسین پر چھڑی مار رہا تھا، ان سے نہ دیکھا گیا، انہوں نے جواب دیا تو ابن زیاد نے انہیں للکار لگائی۔ حضرت محترم وہ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں سے فوراً ہی چلے گئے۔ اب حضرت محترم کچھ ٹائم تک قافلہ ابن زیاد کے دربار میں رہا، پھر وہاں سے مختصر انداز میں کچھ باتیں اور سماعت کر لیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو حضرت محترم قافلہ وہاں سے جب روانہ ہوا تو حضرت محترم دمشق کے لیے یعنی ملک شام کے لیے اب قافلہ روانہ ہوا، یعنی یزید کے دربار میں قافلے کو جانا تھا۔ اب قافلہ وہاں سے چلا، چلنے کے بعد راستے میں دو واقعات ایسے ہوئے، صرف دو باتیں وہی بتاؤں گا، اس کے بعد حضرت محترم انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔
रवाना हुआ तो हज़रत मोहतरम काफिले के साथ और भी लोग थे। काफिला जा रहा है, उधर काफिला चल रहा है कूफा से दमिश्क के लिए। हज़रत मोहतरम लोग जो काफिला के साथ थे वो थक गए थे काफिले में चलते चलते, तो उन्होंने सोचा कहीं पर आराम कर लिया जाए, उन्होंने सोचा कहीं पर क़याम कर लिया जाए, उन्होंने सोचा कहीं पर थोड़ा आराम करके ठहर लिया जाए। हज़रत मोहतरम वो गिरजा घर के पास पहुंचे, जो गिरजा घर था उसके पास सरे हुसैन को रख दिया। अब आप अंदाजा लगाए कि सरे हुसैन को रख दिया और वो लोग वहां पर बैठ गए। उस गिरजा घर में एक राहिब रहा करता था जो हज़रत कभी जिंदगी में बाहर नहीं आया था गिरजा घर से, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। वो गिरजा घर के अंदर था। जब उसने देखा कि एक काफिला रुका हुआ है, वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वो अपनी किताबों में पढ़ चुका था कि यहाँ से काफिला गुजरेगा, जालिम यजीदी सरे नवासे रसूल को लेकर के आएंगे, इमाम हुसैन को, हुसैन के सर को लेकर के आएंगे। तो हज़रत मोहतरम को राह बाहर आया। आने के बाद कहता है लोगों तुम कहाँ से आए हो और ये किसका सर है? तो हज़रत जालिम यजीदी कहते हो ये हुसैन इब्न अली का सर है, इन्हें हम काट करके लाए हैं, इनके सर को हम लेकर के आए हैं। तो हज़रत मोहतरम को राहिब जो कभी मुसलमान नहीं था उसने कहा ए लोगों क्या तुम ये सरे हुसैन मुझे एक रात के लिए दे सकते हो जब तक तुम यहाँ ठहरे हुए हो? तो जालिम यजीदी थे, उन्होंने कहा वो तो लालची थे। वो जालिम भेड़िए कहने लगे तुम हमें इसके बदले क्या दोगे? तो हज़रत मोहतरम को राहिब कहता है ए लोगों मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो इतने दिरहम या दीनार है जितने भी थे बता दिए राहिब ने, और बता दिए वो लालची थे उन्होंने ले लिए। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को राहिब ने लिया। लाने के बाद हज़रत मोहतरम एक पत्थर पर रख दिया। आज उस पत्थर पर रख दिया तो हज़रत मोहतरम सरे हुसैन को जब पत्थर पर रखा तो पत्थर पर खून का असर जारी हो गया, खून के असरात उस पत्थर पर जारी हो गए। और राहिब सामने बैठ गया, पूरे चेहरे को संवारने के बाद जुल्फों को काढ़ा और पास में बैठा हुआ है। क्या देखता है कि सरे इमाम हुसैन से नूर की शुआएं निकल रही है, नूर की फवारें निकल रही है। हज़रत मोहतरम वो पत्थर ऐसा पत्थर है कि जहाँ पर सरे हुसैन रखा गया था, जहाँ पर इमाम हुसैन के सर को रखा गया था, खून जब उस पर लग गया था तो मोरनी बयान करते हैं कई सालों तक हज़रत मोहतरम 10 मुहर्रम अल हराम को यानी यौम आशूरा को वो खून तरोताजा हो जाया करता था। सरे हुसैन की करामत देखो, खून हुसैन की करामत देखो। हज़रत मोहतरम राहिब सरे हुसैन के सामने है और देख रहा है कि नूर की शुआएं फूट रही है। हज़रत मोहतरम क्या देखता है कि सरे हुसैन के लब हिले और आवाज आई ए राहिब तू अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है, तू अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है, तू सरे हुसैन के सामने है, तू मुसलमान हो, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे अहले बैत जो नबी की आन से मोहब्बत करेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ए ईसाई रहे तू क्यों ऐसा नहीं करता कि जहन्नमी से जन्नती बन जाए। हज़रत मोहतरम ईसाई राहिब ने उस राहिब ने फौरन ही कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। सरे हुसैन की करामत देखो कि सरे हुसैन जब तन से मिला हुआ था तब भी हज़रत मोहतरम दीन का काम कर रहा था। सरे हुसैन जब जन से जुदा है तब भी दीन का काम कर रहा है और इमाम हुसैन को उन्होंने झुकाना चाहा था तो हज़रत मोहतरम को खुद झुक गए। सरे हुसैन जो के कटने के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद सरे हुसैन लोगों को बता रहा है क्योंकि सरे हुसैन ऊंचा करके बोले जा रहे थे तो यजीदियों से सरे हुसैन ऊंचा था तो कटने के बाद भी बता रहा है ए यजीदियों ए जालिमों ये हुसैन इब्न अली का सर है जो जब तक तन में था तब तक जालिमों के आगे नहीं झुका और आज तन से जुदा है तब भी सबसे वाले को बाला लगा रहा है। हज़रत मोहतरम ईसाई रहे मुसलमान हो गया, अब आप पर वो गिरजा नहीं रहा, आज भी वहाँ पर मस्जिद है, आज भी वहाँ पर मस्जिद है। जो लोग जाते हैं वो देख करके आते हैं। बाद लोगों ने इस वाक़या को हज़रत मोहतरम कूफा के सफर में बयान किया है तो जो लोग देख करके आए रिवायतें अलग अलग है। तो ये ज्यादातर ये बताया गया कि दमिश्क के रास्ते में है। गुजरात से वहाँ से काफिला चलता है, फिर वहाँ से काफिला चलता है। अब हज़रत दमिश्क के करीब पहुँचने वाला
ملک شام کے قریب پہنچنے والا، وہاں بھی الگ جشن کا انتظام تھا۔ کوئی یہ کہے بتاؤ کون ایسا ہے جو یزید کی حمایت کرے، امام حسین سے بغاوت کرے؟ ظالم یزیدی سے نہ ہم نے کبھی حمایت کی اور نہ قیامت تک کریں گے۔ جب تک سنی صحیح العقیدہ مسلمان رہے گا وہ یزید کی کبھی حمایت نہیں کرے گا۔ حضرات پھر قافلہ چلا۔ اب قافلہ چلنے کے بعد دمشق کے قریب پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دمشق کے قریب، جو ملک شام میں ہے دمشق، جسے دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات قافلہ پہنچا رات کی تاریخی، چھوٹی سی بات، اسے دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرات وہ قافلہ جب پہنچتا ہے دمشق کے قریب تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے جس کے بال سفید ہیں، جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہے، جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ حضرات محترم ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب یہ مدینے میں تھی تو بڑی ہی بیمار تھی، بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا، یعنی سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، ہاں ہاں عیسیٰ اگر دبا نہ کرے۔ حضرات سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، تو پھر یہ اس کا باپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، حضور سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اب آپ بھی کچھ علاج کر سکتے ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے گود میں لیا، امام حسین نے جب گود میں لیا ہے تو بیٹی ٹھیک ہو گئی تھی، بچی ٹھیک ہو گئی تھی۔ حضرات محترم اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ عورت امام حسین کی والدہ کی خدیجہ تھی، غلام۔ حضرات وہ عورت ہر دن ہر رات آیا کرتی تھی، جب وہ رات آیا کرتی تھی تو آیا کرتی تھی۔ حضرات محترم وہ کھانا دینے لگی اور کہنے لگی اے لوگوں یہ میرے حسین کی نظر ہے، یعنی میرے حسین کی نیاز ہے، یہ میں اپنے حسین کے نام سے نظر نکالا کرتی ہوں اور اسے تم لوگ کھا لو، کھانے کے بعد میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا، اللہ اکبر۔ ایسا سما ہے، سیدہ زینب ہے، امام حسین کا سر کٹا ہوا ہے اور بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ تم اسے کھا لو اور میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا، میرے حسین کی لمبی عمر کی دعا کرنا۔ حضرات محترم سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنسو روا روا ہو گئے۔ حضرات محترم وہ عورت کہتی ہے لوگوں تم یہ کھانا کھا لو، کیونکہ حضرات محترم سیدہ زینب نے پوچھا ہے اے بوڑھی ماں تم کون ہو، اے بوڑھی عورت تم کون ہو اور ہمیں کیوں کھلا رہی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے پوچھنے والی خاتون، اے پوچھنے والی بیوی، میرے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم کھانا کھا لو اور میرے حسین کے لمبی عمر کی دعا کرو۔ حضرت محترم سیدہ زینب نے پھر کہا تم کون ہو اور ہمیں کیوں کھانا کھلا رہی ہو؟ حضرت محترم وہی بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیوی پوچھنے والی خاتون جو سنو میں مدینے میں رہا کرتی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کی تنیز ہوں، میں ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی، ان کے مثال انہوں نے مجھے وصیت کی تھی اے پوچھنے والی خاتون جب میں وہاں پر تھی تو میں نے حسین کو بھی دیکھا ہے، جب میں وہاں پر تھی تو میں نے زینب کو بھی دیکھا ہے، جب میں وہاں پر تھی تو میں نے حضرت محترم بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے حسن کو بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کھیلی بھی ہوں۔ اے پوچھنے والی بیوی سنو، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں تاریخ میں ایک قافلہ آئے گا، تم اس قافلے کو کھلا دینا، اس قافلے کو کھلانا پلانا بڑا ہی ثواب کا کام ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تاکہ کھلا دوں اور میرے حسین کے لمبی عمر کی دعا کرا دوں، اور جب میں تمہیں کھلاؤں گی تو مجھے ثواب ملے گا اور میری آقا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہوگی۔ لیکن قافلے والے میرے حق میں ایک دعا اور کر دینا، میرے حق میں ایک دعا اور کر دینا، میرا ضعیفی کا عالم ہے، میرا کمزوری کا عالم ہے، پتہ نہیں کب میری سانسیں میرے جسم سے میری سانسیں رک جائے، کب میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ اے قافلے والے، اے بیٹیوں، اے بیویوں،
آتی ہے تو آج بے بسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو ہی زینب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا سما ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا؟ وہ بوڑھی عورت بھی رونے لگی اور سوچنے لگی اگر میری تو اس حال میں بھی حضرات محترم وہ بھی قافلے کے ساتھ ہو گئی۔ ذرا غور کرو کہ امام حسین نے کیسی قربانیاں دی ہیں مذہب اسلام کی خاطر۔ امام حسین نے سب کچھ اپنا لٹا دیا اسی مذہب کی خاطر۔ یہ مذہب بڑی آسانی سے ہم لوگوں کو مل گیا ہے، آسانی ہم لوگوں کو ہوئی ہے، یہ مذہب ہمیں تو آسانی سے مل گیا، پر اس مذہب کی بقا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کربلا کے میدان میں دی گئی ہے۔ اس مذہب کی بقا کے لیے میرے آقا نے پیٹ سے پتھر باندھے تھے، اس مذہب کی بقا کے لیے میرے آقا کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اس مذہب کی بقا کے لیے عباس علمبردار شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم علی اکبر شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے امام قاسم کی جوانی لٹ گئی، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم علی اصغر پیاس کی شدت میں شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے حضرت محترم امام حسین شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے اور 72 تعداد 72 شہید شہدائے کربلا ہے وہ سب شہید ہوئے، اس مذہب کی بقا کے لیے شہید ہوئے۔ سیدہ زینب نے ظلم و ستم سہا تو اس مذہب کی بقا کے لیے سہا، حضرت محترم سیدہ شہر بانو نے ظلم و ستم سہا تو اس مذہب کی بقا کے لیے سہا۔ حضرت محترم ذرا آپ اندازہ لگائیں کے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی باتوں کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے۔ کربلا کے بیان کے بعد امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی زندگی میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پوچھا گیا تو کہا مجھے کربلا کے میدان سے ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو گئی، ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو رہی۔ آج ہم ٹھٹے مار کر کے کہے لگا کر کے ہنستے ہیں، امام زین العابدین کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں۔ کربلا کے واقعہ کے بعد امام زین العابدین کبھی زندگی میں نہیں مسکرائے۔ میرے عزیز دوستو یاد کرو ان قربانیوں کو، یہ مذہب ہمیں ملا ہے تو اس مذہب کے دامن ہم مضبوطی سے پکڑیں، اس سے ہم پابند رہیں، مذہب پر قائم رہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم حسین تو بن نہیں سکتے پر کم از کم غلام حسین تو بن سکتے ہیں، غلام حسین تو بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج ہی عہد کر لو کہ آج سے انشاءاللہ زیادہ تر نمازوں کی پابندی کریں گے، زیادہ تر نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک ساتھ 5 وقت کی آپ پابندی کریں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر ایک وقت کی بھی نماز آپ چھوڑتے ہیں تو آپ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، حدیث کا تفصیل بیان کر رہا ہوں، بہت یعنی ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مطلب ذرہ برابر میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا یعنی ایک وقت کی نماز، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ کفر کتنا بڑا گناہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر اسی عبارت حدیث کے مفہوم الفاظ کے اعتبار سے اگر فیصلہ آ گیا میدان قیامت میں تو کتنے لوگوں نے کفر کیا ہوگا۔ یہ کفر کہتے ہیں ایمان سے خارج کیا جانا۔ پر ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو انہوں نے تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ گیا، تو کفر کے قریب پہنچ گیا۔ تو میرے بھائیوں ایسا گناہ نہ کرو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صبر و استقامت سے کام لو، صوم و صلاۃ یعنی نماز اور روزے کا دامن تھام لو، اسی سے مدد چاہو۔ مدد آپ کسی دنیا دار سے نہ مانگو، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، دو آنسو گرا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اگر ماں ہماری ناراض ہو جائے تو ہم ذرا سا بہانہ بنا دیں تو ماں راضی ہو جایا کرتی ہے، پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، گزارش کریں گے تو ذات محترم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مان جائے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سجدوں میں جھکانا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو ذات محترم سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آگے کا بیان انشاءاللہ پھر کسی دن سنا دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو پکا سچا حسینی بنائے، اور اس سے بیان کرنے میں آپ سے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ۔ آ
وہ جو بھاری ہے سب کے سجدہ پر، 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 سجدہ پر ایک سجدہ میرے حسین کا ہے، ایک سجدہ میرے حسین کا ہے، رتبہ میرے حسین کا ہے، بولگا میرے حسین کا ہے۔ سب کی آواز آ جائے بلند آواز سے مل جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چملے لگا کر بولو بولو، ہاتھ کو اٹھا کر بولو بولو، اگر نہ بجے جھوم تو کا جھوم دیوانے، اگر نہ جھوم تو کا جھوم دیوانے، چل جا 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 تمہارا یا بھرا بھرا لا سرکار کیا رکیا پار کیا رکیا رکیا بابا کیا بنیا بابا کیا بنیا بابا جو دنیا بنیا بابا جو دنیا بنیا بابا کیا بنیا بابا بنیا کیا بنیا بابا
ولادت پھولوں سے لوزے میں گلے شاخوں پہ مورچے کے بے بہار آیا صبح شب ولادت جگمگا رہے جگمگا رہے جگمگا رہے جگمگا رہے قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا اجالا پھیلا اجالا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے جانے گا نئی حکومت آ گئی سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے جانے عالم نے رنگے بدلا عالم نے رنگے بدلا صبح شب ولادت پڑھتے گئے عرش والے سنتے گئے فرش والے پڑھتے گئے عرش والے گئے فرش والے پہنچے لگا خود صبح شب ولادت پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جگ خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الربیع گایا کعبے کی چھکے جھنڈا روح الربیع گایا کعبے کی چھکے جھنڈا جھنڈا عرش شرے عرش شرے صبح شب ولادت پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لائے اور 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا دوسرا جھنڈا بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر وہ جھنڈا لگایا اور تیسرا جو ہے حضرت آمینہ خاتون کے گھر پر لگایا تو شاعر کہتے ہیں کہ پاتے اقصی بام کعبہ پر مکان آمینہ نصب پر چل ہو دور شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کلام کی فرمائش کی گئی ہے کلام میں پڑھتا ہوں ذوق شوق محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ حضور کی آمد کا ذکر ہے اور آپ جانتے ہیں نثار تیری چہل پہل نثار تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ایک ابلیس یہ جو خوشی نہیں منا رہا ہے بلکہ ہم عاشقان رسول حضور کی آمد میں جھومتے ہیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کریں گے انشاءاللہ یہ کس شگنشاہ گہوارہ کی آمد ہے آمد ہے بولو آمد ہے
حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے، میرے آنگن کے اندر گر نہ پڑے، اتنے قریب آ گئے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت، حضور کی ولادت ہوئی تو اتنا نور چمکا کہ اس نور کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ ہے حضور کی ولادت کے اوصاف۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا، رنگ بدلا، یہ آج کیا زمانے نے رنگ بدلا، یہ آج کیا عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، سنانے آئے ہیں، سلوری کا تو سنانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی خوشی منانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی خوشی منانے آئے ہیں، فرشتے آئے جو دھومے مچا مچانے آئے ہیں، ہولی کے آنے کی شادی سجانے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، کے قبضے میں رب